अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं फातिमा गोंचा और होलोफेरा के साथ सौगत में दाखिल होती है और उस्मान साहब को देखते साथ ही बाबा बाबा पुकारते हुए उनके पास आती है। उसे परेशान देखकर उस्मान साहब एकदम से पूछते हैं क्या हुआ, तो फातिमा कहती है बाबा उन्होंने माँ को अगवा कर लिया है, माँ को नौकर ले गए हैं। यह सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब पूछते हैं ये कैसे हुआ। जवाब में होलोफेरा कहती है हम नहीं जानते ये कैसे हुआ, हमने निशनात का पीछा किया, वो हमें कबीले की जानिब ले गई। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं जल्दी से घोड़ा ले आओ, फातिमा खवातीन के साथ यहीं रुको, सिपाहियों चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। जंगल में बाला हतून और जेर कुतई हलीमा और गाजी के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। एक मुकाम पर रुकते हुए जेर कुतई बाला हतून से कहता है आप गाजी और मरियम को ले जाएं, मैं उन्हें अपनी तरफ करूंगा। बाला हतून कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हम एक साथ जाएंगे। मगर जेर कुतई कहता है बाला हतून ये मुनासिब है, चले भागें और जिंदा रहें। ये कहते साथ ही वो गाजी बाला हतून को दे देता है और बाला हतून गाजी और हलीमा के साथ रवाना हो जाती हैं। अलबै जैसे जेर कुतई के सामने आता है, जेर कुतई अपने घोड़े को दूसरी तरफ दौड़ा देता है। ये देखकर अलबै कहता है हमने उन्हें ढूंढ लिया है, वो इस तरफ चल रहे हैं, चलो। बेगम रुकते हुए कहती है तुम चलो, मैं पीछे से आ मिलूंगी। ये सुनते साथ ही अलबै सोफिया के साथ घोड़ा दौड़ा देता है और बेगम कहती है मैं तुम्हारे बिछाए गए जाल में नहीं पड़ूंगी, आज तुम मरोगी बाला। ये कहते साथ ही वो घोड़ा दौड़ा देती है। इधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ मुसलसल घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। परेशानी के आलम में उनकी आवाज गूंजती है अल्लाह मुझे उन लोगों से ना आजमाना जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। वो सब घोड़े दौड़ाते ही चले जाते हैं। इधर बेगम बाला हतून हलीमा और गाजी तक जा पहुँचती है और बेगम का छोड़ा हुआ तीर बाला हतून के पेट में पेवस्त हो जाता है। ये महसूस करते हुए गाजी पूछता है बाला हतून क्या आप ठीक हैं? तो बाला हतून कहती हैं मैं ठीक हूँ, चलो चलो। मगर आखिरकार एक मुकाम पे जाके बाला हतून रुक जाती हैं और अपना तीर तोड़ते हुए गाजी से कहती हैं मरियम बहन के साथ जाओ तुम। गाजी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो बाला हतून उससे कहती हैं गाजी भागो और अपनी जान बचाओ, वो मुझे चाहती है। ये कहते साथ ही वो गाजी को हलीमा के हवाले कर देती हैं और खुद एक जानिब घोड़ा दौड़ा देती हैं। बेगम को आता हुआ देखकर हलीमा गाजी को लेकर छुप जाती है और बेगम बाला हतून के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए कहती है अब तुम्हारे पास लेने के लिए सांसें नहीं बची। इधर उस्मान साहब मुसलसल घोड़े को दौड़ा रहे होते हैं और कहते हैं शाबाश अल्तुतान, जल्दी शाबाश, तुमने क्या किया बाला, तुमने क्या किया। उधर बाला हतून एक झोंपड़ी को देखते हुए रुक जाती हैं और घोड़े से उतरकर आगे बढ़ती हैं। बेगम की आवाज आती है हर जगह देखो, भागने मत देना उसे। ये सुनते साथ ही बाला हतून एकदम से आगे बढ़कर झोंपड़ी में दाखिल हो जाती हैं। लकड़ियां और कुछ ईंधन रखने के बाद पत्थरों को रगड़ते हुए आग लगा लेती हैं। फिर अपना जख्म दागने की कोशिश करती हैं मगर खंजर जख्म तक नहीं पहुंच पाता। बाला हतून काफी तकलीफ में दिखाई देती है। इस लम्हे बेगम बैठ से गुजरते हुए बाला हतून की घोड़ी को देख जाती है। वो घोड़े से उतरकर तलवार निकालते हुए कहती है ना लुगान ना उस्मान, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी, तुम आज मरोगी बाला। बेगम की आवाज सुनकर बाला हतून एकदम से उठकर बाहर देखती है। बाला हतून की घोड़ी बेगम का रास्ता रोकने की कोशिश करती है। बेगम गुस्से से कहती है हटो, मैंने कहा हटो, मगर अलाजा आगे से नहीं हटती और उसके सामने उछलती रहती है। बेगम मजीद कहती है तो तुम्हें बाला से बहुत मोहब्बत है, तो तुम भी मरोगी। ये कहते साथ ही वो घोड़ी को शदीद जख्मी कर देती है और वहाँ से खोलकर उसे भगा देती है। बाला हतून बाहर पहुँचती है तो घोड़ी भाग चुकी होती है। ये देखकर बेगम कहती है फिक्र मत करो बाला, अब तुम्हें घोड़े की जरूरत नहीं होगी। बाला हतून चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनते साथ ही बेगम उन पे हमलावर होती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर गाजी आगे आगे जबकि हलीमा उसके पीछे पीछे होती है। गाजी कह रहा होता है चलो मरियम बाला हतून के पास चलो। हलीमा उसे रोकते हुए कहती है गाजी गाजी ये क्या कर रहे हो। बाला हतून ने उन्हें हमारे लिए अपने पीछे लगाया, कहाँ जा रहे हो तुम। तो गाजी कहता है हाँ बाला हतून ने हमारे लिए अपनी जान हथेली पे रखी, अब हमारी बारी है मरियम, चलो हमें पहुंचना है। तो हलीमा उससे कहती है तुम उनके लिए क्या कर सकते हो गाजी। जवाब में गाजी कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चलो मरियम हमें उन तक पहुँचना है।
یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہاتھ چھڑواتا ہے اور بھاگ پڑتا ہے، مگر تھوڑی دور جانے کے بعد رکتے ہوئے کہتا ہے فیصلہ کرو مریم، چلنا ہے یا یہیں رکنا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی غازی پھر سے بھاگ پڑتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے لعنتو، یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ جھونپڑی کے باہر بالا خاتون اور بیگم ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہوتی ہیں۔ زخمی ہونے کے باوجود بالا خاتون بھرپور مزاحمت کرتی ہیں، مگر بیگم ان کی تلوار گرانے کے بعد لات مارتی ہے اور انہیں جھونپڑی میں دھکیل دیتی ہے۔ بالا خاتون اٹھتے ہوئے کہتی ہے مجھے قسم ہے کہ تم اپنی غداری کی قیمت ادا کرو گی۔ بیگم کہتی ہے میں غدار تمہاری وجہ سے ہوئی، اگر تم نہ ہوتی تو عثمان ہوتا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے اپنے منہ سے میرے شوہر کا نام نہ لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیگم ان پہ حملہ کر دیتی ہے، مگر بالا خاتون اس کی تلوار گرا کر اسے دیوار کے ساتھ پٹخ دیتی ہے۔ بیگم بھی زبردست جوابی وار کرتی ہے۔ بالا خاتون پھر سے اسے تھپڑ مارتی ہیں اور اسے دبوچتے ہوئے کہتی ہیں تم اپنی ریاست سے غداری کرنے والی ایک غدار ہو۔ دوسرا تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہیں تم اپنے بھائی کے ساتھ غداری کرنے والی بہن ہو۔ وہ تیسرا تھپڑ مارنے والی ہوتی ہے کہ بیگم ان کے سر میں ڈنڈا دے مارتی ہے، ایک کے بعد دوسرا ڈنڈا، اور کہتی ہے تم مجھے کبھی ہرا نہیں سکتی بالا۔ بالا خاتون زمین پہ گرتے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ بیگم مشل اٹھاتے ہوئے کہتی ہے یہ آگ تمہارا انجام ہوگی بالا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جھونپڑی سے نکلتی ہے، دروازہ بند کرتی ہے اور آگ لگا دیتی ہے۔ لمحوں میں ہی آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باہر کھڑی بیگم کہتی ہے عثمان میں نے تمہارا کلیجہ چیر دیا، اب تمہاری خاتون ختم، تمہاری بالا اب نہیں ہے۔ اس لیے میں بیگم کی ملازمیں وہاں پہنچاتی ہیں۔ حلیمہ اور غازی بھی وہاں پہنچتے ساتھ ہی چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جھونپڑی کو جلتا ہوا دیکھ کر غازی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ بیگم کہتی ہے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے، مجھے ذلیل کرنے والی اور مجھے قبیلہ بدر کرنے والی عورت کو سزا دے دی ہے، میں نے مار دیا ہے، بالا کو مار دیا ہے۔ غازی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی پوری طرح سے آگ کی لپیٹ میں ہوتی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ غازی کہتا ہے میں بالا خاتون کو بچاؤں گا۔ وہ جانے لگتا ہے کہ حلیمہ اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے نہیں وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ غازی رکتے ہوئے کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرے بابا کر سکتے ہیں، میں اپنے بابا کو ڈھونڈ کر واپس آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی غازی پھر سے دوڑ پڑتا ہے۔ حلیمہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں رکتا۔ جھونپڑی کو جلتا ہوا دیکھ کر حلیمہ گھٹنوں کے بل گر جاتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ زخمی علاجہ ان کے ساتھ جا ٹکراتی ہے۔ علاجہ کو زخمی دیکھ کر وہ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب ایک دم سے اس کے پاس آتے ہیں، پھر اس سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں علاجہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بالا کہاں ہے؟ برہان بھی کہتا ہے ماں کہاں ہے؟ نشانات دیکھتے ہوئے شامل کہتا ہے علاجہ کے خون کے نشانات اس طرف سے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جھونپڑی میں بالا خاتون کو ہوش آ جاتا ہے، وہ کھانستے ہوئے اٹھتی ہیں مگر ہر طرف آگ ہوتی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہیں تو دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے، آگ مسلسل پھیل رہی ہوتی ہے۔ باہر بیگم خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے جلو بالا جلو، پھر اپنی خادمہ سے کہتی ہے یہیں ٹھہرو اور یقینی بناؤ کہ بالا راکھ بن جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوسری ملازمہ کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اندر بالا خاتون ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ مدد فرما۔ پھر عثمان صاحب کو پکارتے ہوئے ان لمحات کو یاد کرتی ہیں جو حسین لمحات انہوں نے عثمان صاحب کے ساتھ گزارے تھے۔ پھر وہ اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں۔ آگ جھونپڑی کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون کے دوپٹے پہ آگ لگتی ہے تو وہ اسے بجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ باہر بیگم گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتی ہے۔ اندر بالا خاتون کا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ گر پڑتی ہیں اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ حلیمہ نم آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھتے ہوئے کہتی ہے بالا یہ ختم ہو گیا ہے، تم مر گئی ہو اور یہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ ختم ہو گیا ہے تو میری روح کیوں اس قدر جل رہی ہے؟ ادھر عثمان صاحب گھوڑا دوڑائی رہے ہوتے ہیں کہ غازی بھاگتا بھاگتا ان تک جا پہنچتا ہے اور ان کے سامنے تھک کے گر جاتا ہے۔ عثمان صاحب ایک دم سے اس کے پاس آتے ہیں اور اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہوا؟ غازی کہتا ہے بالا خاتون جھونپڑی میں جل رہی ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب اورحان اور علاؤالدین سکتے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں غازی کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں پہ؟ تو غازی ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے سامنے جھونپڑی میں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس جانب گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں۔
غازی بھی ان کے آگے آگے بھاگ پڑتا ہے۔ حلیمہ تلوار نکال کر جھونپڑی کی جانب بڑھ ہی رہی ہوتی ہے کہ عثمان صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جھونپڑی کو جلتا ہوا دیکھ کر بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں بالا کہاں ہے؟ اس کے جواب ملنے سے پہلے ہی عثمان صاحب جھونپڑی کی جانب بھاگ پڑتے ہیں۔ اورحان اور علاؤالدین آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر سپاہی انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ عثمان صاحب جان کی پرواہ کیے بغیر دروازہ توڑتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ لاش اپنے چوغے میں لپیٹتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں بالا نہیں۔ باہر اورحان اور علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتے ہیں چھوڑو مجھے چھوڑو، ماں ماں ماں۔ اندر عثمان صاحب لپٹی لاش اٹھاتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں میری پیاری بالا یہ کیا ہوا ہے؟ باہر اورحان اور علاؤالدین بھی خوب زور آزمائی کرتے ہیں مگر سپاہی انہیں نہیں چھوڑتے۔ اندر عثمان صاحب روتے ہوئے کہتے ہیں میری بالا یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ فکر مت کرو فکر مت کرو۔ مگر جب وہ جلے ہوئے ہاتھ پہ بالا ہاتھوں کی انگوٹھیاں دیکھتے ہیں تو ان پہ غم کے بادل ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عثمان صاحب بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے۔ علاؤالدین اور اورحان کا بھی رو رو کے برا حال ہوتا ہے۔ اندر پسینے میں شرابور عثمان صاحب نم آنکھوں سے کہتے ہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، میری پیاری بالا بالا۔ عثمان صاحب زور زور سے چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں اور بالا خاتون کے ساتھ بتائے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہیں۔ اورحان چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے برہان صاحب میری ماں جان رہی ہے مجھے چھوڑ دیں۔ علاؤالدین بھی کہتا ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، مگر سپاہی انہیں نہیں چھوڑتے۔ عثمان صاحب روتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا بالا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کر دیا بالا؟ ان کافروں نے کیا کیا؟ دیکھتے دیکھتے عثمان صاحب کا غم غصے میں بدل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ان کافروں نے یہ کیا کیا؟ وہ ذلیل کہیں گے اب سے یہ آگ میری آگ بنے گی اور یہ شعلہ میرا شعلہ بن جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب جلے ہوئے ہاتھ پہ پیار کرتے ہیں۔ اورحان اور علاؤالدین بھی مسلسل رو رہے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب مزید کہتے ہیں آگ کا یہ ہر ایک شعلہ ایک ایک کر کے ان